الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء۔ اسلامی تاریخ میں محرم اس لیے عزت والا نہیں بنا کہ اس کے اندر نواسہ رسول نے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی، اپنی قربانی دی، بلکہ اگر دیکھا جائے محرم ابتدا سے عزت والا چلا آ رہا ہے۔ مشہور روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں کے یہود روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ 10 محرم ان کے ہاں محترم تھا، تو آپ نے فرمایا ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ اس 10 محرم کا احترام کریں۔ آپ نے فرمایا وہ 1 دن کا روزہ رکھتے تھے، لہٰذا ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی مخالفت کے اندر 9-10 رکھ لیا جائے یا 10-11 رکھ لیا جائے۔ تو محرم کا احترام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے احترام کو برقرار رکھا ہے۔ جہاں تک شہدائے کربلا کی قربانیوں کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے اپنی قربانیاں دے کے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر کے اسلام کے گلشن کو ہمیشہ کے لیے یہ پھلا پھلا کر دیا ہے۔ اگر وہ لوگ قربانی نہ دیتے تو حقیقت یہ ہے کہ آج اسلام کی شکل جو آج ہمارے سامنے پیش ہے، موجود ہے، یہ شکل موجود نہ ہوتی۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جانیں دے کے اسلام کو زندہ کیا ہے، اور شعر ہے کہ ان لوگوں نے میدان کربلا میں آ کے اپنے آپ کو پیش کر کے اپنی جانیں دے کے اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی حاصل کی۔ آپ اندازہ فرمائیں، تاریخ نے یا چشم فلک نے یہ واقعہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے نہر فرات پہ جا کے ان سے گفتگو کرے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت حسین پانی مانگنے کے لیے گئے، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت حسین بڑے غیور تھے، بڑی غیرت والے تھے، جن لوگوں سے مقابلہ ہے ان سے وہ پانی کا سوال کرے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس لیے گئے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے جا کے یہ واضح کر دیا کہ جو پیدل آ سکتا تھا وہ پیدل آیا، جو سواری پہ سوار ہو کے آ سکتا تھا وہ سوار ہو کے آیا۔ یہ میرا بچہ نہ سواری کے قابل ہے نہ پیدل چلنے کے قابل ہے، میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے تمہارے سامنے لے کے آ گیا تاکہ میرا یہ بچہ، معصوم بچہ، یہ بھی شہادت سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے، ان کی صفوں میں سے ایک ظالم نے تیر مارا جو حضرت علی اصغر کے گلے پہ لگتا ہے۔ وہ تیر آپ کے گلے کو چھید دیتا ہے، پار چلا جاتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ، میں نے تیرے نبی کی دین کی اس بلندی کے لیے اپنے اس بیٹے کو بھی تیری راہ میں قربان کر دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کو ہمیشہ دنیا کے اندر زندہ رہنے کے لیے اپنی یہ قربانیاں دی ہیں، ورنہ اگر وہ مصلحت اختیار کرتے، وقتی طور پہ یزید کی بیعت کر لیتے، یزید کو قبول کر لیتے، تو وہ بھی اسی طرح ہمیشہ عیش و عشرت کے اندر رہتے۔ لیکن ان کے پیش نظر صرف اسلام کی بقا، اسلام کی ترویج، اسلام کی ترقی اور اسلام کا ہمیشہ دنیا کے اندر غالب رہنا وہ تھا، اس لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب سارے شہید ہو گئے، آپ کا جوان بیٹا تھا حضرت علی اکبر، آپ نے اس لیے رکھا، مستورات ہیں ان کے ساتھ یہ مدینہ طیبہ چلا جائے گا،
وہ اپنے باپ کے خیمے کے اندر آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے ابا جان میں ایک خواہش لے کے آیا ہوں، میری خواہش کو قبول کیا جائے، اس کی اجازت دی جائے۔ باپ نے بیٹے سے سوال کیا میرے بیٹا کیا خواہش ہے؟ عرض کیا ابا جان میں میدان کربلا میں جا کے اپنی شجاعت کے جوہر دکھانا چاہتا ہوں۔ باپ پریشان ہو گیا، میرا جوان بیٹا مستورات ہے۔ کہا کہ ابا جان اگر اجازت نہ دی لوگ تانے دیں گے کہ رشتہ دار آئے ان کو اجازت دیتے چلے گئے، دوست احباب آئے ان کو اجازت دیتے چلے گئے، جوان بیٹا آیا ان کو اجازت نہیں دی تو تاریخ میرے اس کردار کو مشکوک کرے گی۔ ابا جان مجھے اجازت دیں میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے میدان کربلا میں جاؤں۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے، واپس آئے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ باپ پریشان ہو گیا، بیٹا کیا؟ کربلا کے منظر سے گھبرا گیا۔ عرض کیا ابا جان نہیں، میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ میری بہن مدینے کے اندر تھی، میں وعدہ کر کے آیا تھا جب میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا لینے کے لیے آؤں گا۔ میرے ابا جان میری ایک وصیت ہے کہ جب میرے جسم سے کفس انصری سے روح پرواز کر جائے میرا یہ کرتا خون سے آلود کر کے مدینہ طیبہ پہنچا دینا۔ میرے محترم دوستو، ان شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شہداء کے نقش قدم پہ چل کے انہی طرح قربانیاں دے کے اسلام کو دنیا کے اندر زندہ رہنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔